قرآن مجید یہ کلام ہے رب العزت کا، یہ پیغام ہدایت ہے، یہ شفاء للناس لوگوں کے لیے شفا ہے، یہ ہدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، یہ کتاب ہے نور و کتاب مبین، یہ روشنی ہے اور واضح ہدایت کرنے والی کتاب ہے، یہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو اللہ سے ملانے والی کتاب ہے، یہ کار مذلت میں ڈوبے ہوئوں کو اوج ثریا پر پہنچانے والی کتاب ہے، یہ اللہ سے کٹے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ملانے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کی پہلی لائن میں اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں ایمان اور یقین پیدا کیا ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے شفاء للناس جو لوگوں کو شفا دیتی ہے، جو جس جگہ پر اس کو نافذ کریں گے، اس کے احکامات کو مانیں گے، اس کی ہدایات پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا سے لبریز کر دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ کی رحمت کو ایسے کھینچتی ہے جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ کتاب ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لانے والی کتاب ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے۔ اس کلام کو باقی کلاموں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کی ذات کو مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ ہمیں اس کتاب کو سمجھنا چاہیے، ہمیں اس کتاب کو پڑھنا چاہیے۔ اس کو کتاب کا یاد کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، فرمایا کہ جو اس کو یاد کرنے والے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کتاب کی یہ ہمارا ذکر ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ فورس ہے جس نے اپنے سینوں میں اس کو محفوظ کیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حافظ کے ایسے خاندان کے لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی انہیں لایا جائے گا، ایسے 10 افراد کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے حافظ کی شفاعت پر۔ اللہ تعالیٰ حافظ کے والدین کو ایسا تاج پہنائیں گے، ذو احسن من ضوء الشمس، جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کلام ایسا پسند ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس کو بڑی محبت کے ساتھ پڑھتے تھے، بڑی محبت کے ساتھ سنتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت فرما رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ نے فرمایا ابی تلاوت کرو، تو حضرت ابی نے کہا اللہ کے رسول آپ کے اوپر نازل ہوا ہے، آپ کے سامنے میں کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی مجھے اللہ کا حکم ہے کہ ابی سے قرآن سنو۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رمز شناس تھے، انہوں نے فوراً عرض کی کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نعم سماکا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لیا ہے۔ پھر حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سننا شروع کیا۔ میرے بھائیو، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اتنی محبت کے ساتھ قرآن کو پڑھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے کہ نبی علیہ السلام جیسی شخصیت سے، امام الکونین علیہ السلام جیسی شخصیت سے فرماتے کہ میرے محبوب آپ بھی ان سے قرآن مجید کو سنیں۔ حضرت عسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے گھر میں تلاوت کر رہے تھے رات کے وقت میں، اور ان کا چھوٹا سا گھر تھا، ایک طرف بچہ سو رہا تھا، ایک طرف گھوڑا بدھا ہوا تھا، اور جب وہ تلاوت کرنے لگتے تھے اور ان کے سروں کے اوپر ایک روشنی آتی تھی جس سے گھوڑا بدکتا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ شاید میرے بچے کو یہ گھوڑا نہ رون دے، وہ اپنی تلاوت کو موقوف کر دیتے۔ چنانچہ ایسے ہی کرتے کرتے صبح کا وقت ہو گیا اور وہ روشنی آسمان کی طرف چلی جاتی تھی۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے یہ رات کی کارگزاری سنائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عسید یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے کے لیے زمین پر آ رہے تھے، اگر تم پڑھتے رہتے اور صبح ہو جاتی مدینہ کے لوگ بھی ان سے مصافحہ کرتے انہیں دیکھ لیتے کہ وہ کتنی محبت کے ساتھ حضرت عسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سننے آتے تھے۔ ہمیں بھی اسی محبت کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب کا دیکھنا عبادت ہے، اس کتاب کا پڑھنا عبادت ہے، اس کا پڑھانا عبادت ہے، اس کا سننا عبادت ہے، اس کا سنانا عبادت ہے، اس کا سمجھ
سمجھنا عبادت ہے، اس کا سمجھانا عبادت ہے، اور اس کو یاد کرنا عبادت ہے، اور سب سے بڑی عبادت اس کے احکامات پر خلوص کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو دستور حیات بنایا ہے، منشور حیات بنایا ہے، ضابطۂ حیات بنایا ہے، بلکہ انسانیت اس پہ عمل کرے تو ان کے لیے یہ آب حیات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہترین کتاب ہے۔ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے پریشان، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے ناکام، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے غلام، غلام انسانوں کا ہو، غلام نفس کا ہو، غلام لوگوں کا ہو۔ فرمایا وہ غلام ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ جب وہ قرآن پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اکرام عزت دیتے ہیں۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھ قرآن تاکہ رب کرے تیرا اکرام۔ جو قرآن کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے، قرآن کے ساتھ محبت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتے ہیں اور اسے عزتیں دیتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوموں کو اس کتاب کے ذریعے عزت عطا کی، اور بہت سی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا ہے۔ جنہوں نے اس کو تھاما، اس کے احکامات پہ عمل کیا، اللہ نے انہیں عزتیں دی، اور جنہوں نے ان کو اس سے روگردانی کی اور انہوں اس کو غفلت کے تاکچے میں رکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بصری اور بھولی ہوئی داستانوں میں شامل کر دی۔